اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے جس خیال میں تم زندگی گزارو گے اسی خیال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہیں موت آئے گی اسی میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو آج کا مسلمان عام طور پہ، خاص طور پہ، عام طور پہ ہم سب کے سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ سے شدید محبت کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، یہ سوال ایک تو بڑا اہم ہے اور بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ دنیا میں آ کے آپ کو جس سے محبت ہوگی آپ زندگی اسی کے لیے گزاریں گے، اور عام طور پہ تو ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں اور اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ تو یعنی یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، بڑا اہم ہے کہ دنیا میں آپ کو جس سے محبت ہوگی آپ اسی کے لیے زندگی گزاریں گے اور گزارنا پسند کریں گے۔ ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں، لہٰذا ہم دنیا کی محبت میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں دنیا ہی دنیا ہے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن بات اس لیے ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں بڑا خوفناک ہے، بیناک ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہو گیا تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ خوش نہیں ہوں گے۔ جو روحانی خوشی ہوتی ہے، جو دلی خوشی ہوتی ہے، جس کا اس وقت آپ کو ادراک بھی نہیں ہے، تو وہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہر انسان دنیا کے لیے دوڑ رہا ہے اور خوش رہنا چاہتا ہے، خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خوشی اس کو دنیا سے، اسباب دنیا سے نہیں مل سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں اپنا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ شدید محبت جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیوں۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، کیوں؟ یہ کیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ کی دنیا سے محبت ہو تو پھر آپ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے جس خیال میں تم زندگی گزارو گے اسی خیال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال میں تمہیں موت آئے گی اسی میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو آج کا مسلمان عام طور پہ، خاص طور پہ، عام طور پہ ہم سب کے سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کا اندازہ لگا لیں، دنیا کے لیے، دنیا کی محبت ہے۔ دیکھیں، دنیا یا ظاہر، دنیا کے ظاہر کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس ہے، اپنا آپ کا جسم ہے، آپ کی اپنی معاشرے میں ایک حیثیت ہے، آپ اپنی ذلت نہیں برداشت کر سکتے، آپ عزت مند رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی عزت پہ خوش ہوتے ہیں، دولت پر خوش ہوتے ہیں، عزت پہ خوش ہوتے ہیں، شہرت پہ خوش ہوتے ہیں، میری مشہوری ہو جائے، میری لوگ تعریف کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، یہ موضوع بڑا یعنی اہم ہے اور بنیادی ہے، اور بنیادی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس جیسی مخلوق کوئی اور نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہیں، حیوانات،
کیونکہ انسان بھی ایک حیوان ہے نا، ایسا حیوان جو سانس لے رہا ہو اور زندگی گزار رہا ہو، ایسا کوئی اور مخلوق نہیں ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں یعنی اپنے ظاہر کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں لباس پہنایا ہے، لقد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ میں نے تمہارے لیے، تمہاری پردہ پوشی کے لیے، تمہاری زینت کے لیے لباس اتارا ہے، یعنی مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی کے لباس زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں یہ بات جو ہے یعنی شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی آپ نے اللہ کے لیے نہیں گزاری تو پھر آپ ناکام رہیں گے زندگی میں، یعنی زندگی کے مقصد میں آپ ناکام رہیں گے۔ اگر آپ کی زندگی للہیت نہ ہو، زندگی میں للہیت نہ ہو، تو پھر نفس پرستی ہوگی، دنیا ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی۔ تو اس صورت میں آپ جو آپ کا مقام ہے، یعنی جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس سے بہت نیچے چلے جائیں گے، اور سجین اس کا نام آیا ہے، یعنی سجین سب سے نچلا درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 3 میں فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ میں نے انسان کو ایک بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے قوام سے بنایا ہے، لیکن یہ اگر اپنی منزل نہ پہچانے اور اس کو اپنی منزل نہ بنائے اور اس راستے پر نہ چلے تو پھر یہ جائے گا اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ تو ہمیں تو جزائے اعمال پر یقین نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، نوٹ کر لیں، قیامت کو، جنت کو، دوزخ کو اور دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین آج کے مسلمان کا نہیں ہے۔ اس کا یقین صرف ظاہر پر ہے، یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اور ظاہر ہی اس کا جینا مرنا ہے، ظاہر کے لیے ہی ہمارا جینا مرنا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس معاشرے کے ہر فرد پر یہ صادق آتا ہے۔ تو اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے کہ ایک جگہ ہے جہنم، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن جہنم ہے، اور میرے آقا نے اس جہنم کا مشاہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا ہے۔ تو جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کو چھوڑ کے دنیا کی محبت میں زندگی گزارے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا جو بھی اپنے آپ کو نام دے، تو لیکن وہ جائیں گے جہنم میں۔ یہ مختصر بات ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، جو لوگ اللہ کی محبت کو نظر انداز کر کے دنیا کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب لوگ جائیں گے جہنم میں، چاہے ان کا نام، دین جو بھی ہو۔ تو بات کر رہے ہیں محبت کی، شدید محبت کیوں؟ اچھا، اس میں اب کیوں میں ایک یعنی تھوڑی سی تفصیل یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ یعنی اس کا یعنی جملے کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، آخرت میں کامیابی کو اپنی بندگی میں چھپا دیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے گا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر یہ بندگی میں شرمندگی میں زندگی گزارے گا، بندگی کی بجائے شرمندگی میں زندگی، یعنی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اگر یہ زندگی گزارے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات بالکل نوٹ کر لیں سیدھے طریقے سے۔ تو جنت، آخرت، جنت، دوزخ جس پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، لیکن وہ یقینی ہے،
اس سے زیادہ یقینی ہے جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ کل سورج طلوع ہوگا، ضرور ہوگا، تو اس سے زیادہ یقینی بات ہے. ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے وہ جب بھی ہو سورج طلوع نہ ہو اور سورج ختم کر دیا جائے، یہ تمام کائنات. لیکن یہ زیادہ ضروری ہے، یعنی یہ بات سے انکار ممکن نہیں ہے. کوئی انکار کرے گا وہ الگ بات ہے، تو کہ قیامت نہیں ہوگی، جزائے اعمال نہیں ہوگی، اعمال کے نتائج ہمیں نہیں ملیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.